السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر رفرف۔ آج کی کہانی رفرف کی زبانی کے ساتھ پہلی کہانی لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں۔ کہانی سنتے ہیں، یہ ہمارے اردو ادب کے بہت مایہ ناز حمید کے لکھے ہوئے ایک افسانے کا حصہ ہے۔ ایک شخص جو اتنا سست اور کاہل تھا کہ اس کو اس علاقے کے لوگوں نے کبھی چلتا پھرتا نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک فلیٹ ڈیپو، ایک کوڑے کی جگہ جو پرانے کلچر میں ہمارے ہاں چار دیواری چھوٹی سی بنی ہوتی تھی 4-5 فٹ کی، وہ اس کے پاس بیٹھا رہتا، ہمیشہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے وہ وہیں موجود رہتا۔ لوگ دفتر آتے جاتے، بچے اسکول آتے جاتے، لوگ اس کو دیکھتے کہ وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ چونکہ کچرے کے پاس بیٹھتا تھا تو لوگوں نے اس کا نام ہی بابا کچرا رکھ دیا۔ اب اس کہانی میں ایک موڑ آتا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ بابا کچرا جو ہے، ہر آدمی جہاں بیٹھتا ہے، جیسا بھی ہوتا ہے، کسی نہ کسی چیز میں اس کی ایکسپرٹیز بڑی اچھی ہو جاتی ہے، بڑی دلچسپ، لیکن انتہائی قابل غور بات بتانے لگا ہوں آپ کو۔ وہ کیا ہے؟ وہ شخص اتنا ماہر ہو گیا تھا، کیونکہ وہ کوڑے کے پاس بیٹھتا تھا، وہ کسی گھر سے پھینکا جانے والا، گرایا جانے والا کوڑا دیکھ کر بتا دیتا تھا کہ یہ کس امیر گھر کا ہے، غریب گھر کا ہے، سلجھے ہوئے گھر کا ہے یا کسی پھوڑ عورت کا اکٹھا کر کے پھینکا ہوا ہے۔ وہ ایک الگ تفصیل ہے جو اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ایک دن رات کو کیا ہوتا، بارش ہو رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے اور بادل کڑک رہے ہیں، تو بابا کچرا کے کانوں میں اچانک، رات کا آخری پہر ہے تو اس کے کانوں میں بہت چھوٹے معصوم بچے کے رونے کی ایک ہلکی سی آواز آتی ہے۔ پہلے تو وہ اسے اپنا وہم سمجھتا ہے، لیکن جب وہ مسلسل آواز آتی ہے تو وہ اپنی اس جگہ سے اٹھتا ہے، آواز کے قریب جا کے دیکھتا ہے کہ وہ ایک انسانی بچہ ہے جس کو کوئی اپنا گناہ چھپانے کے لیے یا کسی کی گود اجاڑنے کے لیے وہاں پھینک گیا ہے۔ اب بابے نے اس کو اٹھایا، اب وہ اٹھا کے اس کو چپ کیسے کرائے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اس نے تو نہ کبھی بچے دیکھے، گھر بار تو اس کا اپنا کوئی نہیں تھا، کیا کرے؟ اس نے کوڑے میں ہاتھ ڈالا، اس کا ہاتھ ایک آم کی گٹھلی پہ لگا، اس نے اس کوڑے میں سے وہ گٹھلی نکالی اور وہ اس معصوم بچے کے منہ کو لگا دی۔ اس کی ہلکی سی مٹھاس تھی، نمی تھی، کچھ بارش کا اثر تھا۔ وہ چند قطرے اس بچے کے منہ میں مٹھاس جانے سے کچھ تھوڑی سی انرجی ملی اس کو۔ اس کے بعد صبح ہوتی ہے، وہاں سے گزرنے والے لوگوں کی جب نظر پڑتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ بابا وہاں پر نہیں ہے۔ ہر کوئی سوچتا ہے، ہر گزرنے والا سوچتا ہے۔ پھر کچھ اس علاقے کے لوگوں نے دیکھا کہ قریب ہی اس ایریے کے ایک بلڈنگ بن رہی ہے۔ اس بلڈنگ کے پاس ایک درخت ہے، درخت کے نیچے زمین پہ کپڑا ہے گندا سا ایک، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوا ہے، اور بابا کچرا جو ہے اس بلڈنگ میں مزدوری کر رہا ہے، ریڑی میں اینٹیں لے جا رہا ہے۔ کیا سمجھ آیا؟ زندگی اتنی اہم ہو جاتی ہے جب اس کو مقصد مل جائے۔ اس لیے جن لوگوں کی زندگی میں گول نہیں ہوتا، ان کی زندگی گول مول ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں مقصد کو لے کے آئیے، کیونکہ مقصد کے بغیر زندگی کچھ نہیں ہے۔ زندگی کی آمد جو ہے وہ بندگی کے لیے ہے، اور بے بندگی جو زندگی ہے وہ شرمندگی ہے۔ آپ ایک شعر سنتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے در پہ سر جھکانا، تو یہ در پہ سر جھکانا جو ہے، یہ صرف رکوع و سجود نہیں ہے، اپنے آپ کو سونپ دینا، جیسے وہ کہے ویسے کرنا۔
ایک شعر کے ساتھ آج کی کہانی ختم کرتا ہوں. اگر زندگی میں کچھ پانا ہے تو مقصد لائیے، اور مقصد جو اللہ نے ہمیں قرآن میں دیا، اللہ پاک سوال کر کے فرماتے ہیں کہ کیا تم نے سمجھا ہے کہ ہم نے تجھے بلا مقصد پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں. تو پھر عشق کیجئے اس مقصد سے جو اللہ نے ہمیں دے کر بھیجا ہے. اور سچے عاشق کیا کہتے ہیں؟ عشق میں مرضیاں نہیں چلتی، جو یار کہے بسم اللہ. کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم.